کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو، اور جس طرح سے اب بہت سے خدشات اور تحفظات پی ٹی آئی کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عدالت میں ہائر کورٹس میں جائیں گے تو وہاں سے ریلیف ملنے کی امید ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ. یہ تو اچھی بات ہے. اگر پی ٹی آئی والے اتنی امید کر رہے ہیں کہ جس عدالت میں جائیں گے تو ان کو ریلیف ملے گا، تو یہ تو پھر ایک سسٹم پہ وہ بلیو کرتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے. یہ تو ویلکم موو ہے ان کے بیہاف پہ. تو ٹیکنیکلٹیز کے بنیاد پہ اگر کس طرح پروسیکیوشن کا کیس کمزور ہو گیا یا انہوں نے جان بوجھ کے اس کے اندر سکم چھوڑ دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو ریلیف مل جائے گا. اپیلیٹ کورٹ موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات پھر وہ عدلیہ پہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ملے گا، اگر نہ ملے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو تھوڑا سا سٹانس جو ہے وہ ایک ہی طرح کا لینا چاہیے. یا تو آج بات کریں جج صاحب نے فیصلہ دیا یہ آزادانہ فیصلہ تھا، ٹیکنیکلٹی کو چھوڑ دیں، تو یا پھر یہ بات کریں کہ یہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، وہ آزاد فیصلے نہیں کر سکتی. تو پی ٹی آئی کا بھی ڈبل سٹینڈرڈ مجھے لگتا ہے کہ کسی جگہ پہ وہ ٹیکنیکلٹیز کا فائدہ لیتے ہیں، جو ان کے حق میں فیصلہ دے وہ کہتے ہیں آزاد ہے، جو ان کے خلاف فیصلہ دے وہ کہتے ہیں آزاد نہیں ہے. تو ان کا کوئی مطلب ہے آج دن تک میرے کوئی ذہن میں نہیں سامنے نہیں آ سکا کہ 100% جو میرٹ پہ سٹانس لیتے ہیں. ابھی یہ پی ٹی آئی والے بتا دیں کہ میاں نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. یہ کہیں گے وہ چور تھے، ان کو سزا صحیح ہوئی ہے، ہمیں غلط ہوئی ہے. یہ تو پولیٹیکل پاکستان کی ہسٹری دیکھیں نا 76 ایئر کی، اس طرح ہی ہوتا ہے. یہ کوئی سزا کا طریقہ ہوتا ہے؟ کیا کوئی ٹرائل کورٹ انڈیپینڈنٹ سزا دے سکتی ہے کسی ایکس پرائم منسٹر کو؟ پہلے جو وٹنس پیش کی ہیں انہوں نے بتائیں، کوئی وٹنس جا سکتا ہے اس طرح اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے؟ اس طرح یہ سسٹم کا جو ہے نا مذاق جو ہے اس ملک کے اندر چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. اس طرح جو کی لوگ چیزیں بھی جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں کہ جو دفعات اس کیس میں لگائی گئی تھیں وہ تو بہت زیادہ سنگین تھیں، اور اس میں سزائے موت کی بھی بات کی جا رہی تھی، عمر قید کی بات کی جا رہی تھی، لیکن عدالت کی جانب سے 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے. تو یہ بہت نرمی برتی گئی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں عدالت میں ہو سکتا ہے ان پہ رحم کر دیا گیا، عدالت کو کہا گیا ہو کہ آپ ان کو لائف امپریزمنٹ دیں. جب نواز شریف ہائی جیکنگ کیس میں ان کو ملوث کیا گیا تو انہوں جعفری صاحب کو کہا جی ان کو سزائے موت دیں. انہوں نے کہا جنہوں نے کہا ان کا خدا کا خوف کرو، اس میں سزائے موت نہیں بنتی، اس میں لائف بھی نہیں بنتی. پھر انہوں نے لائف امپریزمنٹ دباؤ کے تحت دی تھی. پھر بعد میں انہوں نے بڑا پچھتایا، انہوں نے کہا جی اب یہ جج صاحب جو ہیں 4-5 سال کے بعد میری بات آپ ریکارڈ پہ لے لیں، یہ کہیں گے میں نے اپنے بوجھ، میرے ضمیر پہ بڑا بوجھ ہے اس کیس کا. یہ سارے جج کر رہے ہیں. نسیم حسن شاہ نے یہی کہا تھا کہ جوڈیشل مرڈر کیے، ہم تو سرکاری ملازم ہیں. جب تک یہ چیزیں آزاد نہیں ہوں گے نا، کسی بندے ایسے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو بھی ہوتی ہے یا کسی ایسے ہائی پروفائل بندے کو سزا جو ہے میرٹ پہ نہیں ملتی. یہ سسٹم تو ٹھیک کرے نا. چاہے سزا آپ دینا چاہتے ہیں تو کیس کی بنیاد تو ٹھیک بنائیں، یا کیس کا جو فیئرنیس ہے یا آرٹیکل 10A کا فیئر ٹرائل ہے وہ تو بتائیں نا. اب ہمیں تو نہیں پتا اس کے پروسیکیوشن کے اندر، ہمیں تو یہ پتا ہے انہوں نے کہا یہ سائفر گم ہو گیا ہے، سائفر کو میں نے لہرایا ہے، وہ انہوں نے اپنا ایک پلے کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا. اگر آپ کیس کو جان بوجھ کے یا تو کمزور کر رہے ہیں، یا آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ 2-4 سال کے لیے ان کو اندر کریں، بعد میں کہیں گے جی پروسیکیوشن کا کیس ہی کمزور تھا، آگے بیان دے دیں گے کہ پروسیکیوشن کو ٹھیک ہی نہیں تھے.